الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی مدد علیہ السلام. میں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجف اشرف سے ان پیاری بیٹیوں اور ان پیارے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اسی تسلسل کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی، اسی عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کریں گے اپنے پیارے پیارے بچوں کی اسلامک تربیت. ناظرین محترم، آج جس عنوان سے ہم نے بچوں سے باتیں کرنی ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ باتیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. اور آج کرنے جا رہے ہیں ہم ان پیاری پیاری بیٹیوں کے ساتھ اور ان پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مزے کی باتیں. اس میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اسکول میں جو وہ کلاس روم ہوتا ہے اس میں انہوں نے کیسے بیٹھنا ہے اور وہاں کون کون سی باتیں کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو کیا کرنا ہے، اور جب ٹیچر کلاس سے جاتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے، اور جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کا لیکچر، اس کی باتیں، ٹیچر کی باتیں جو ہے وہ کس انداز میں سننی ہے اور کیسے کیسے سننی ہے. یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے اپنے ان پیاری پیاری بیٹیوں کو بھی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالی. پیارے بچوں، مل کے ایک اچھی سی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو پیارے بچوں، آج چاچو بتا رہے ہیں آپ کو ایک مزے کی بات، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جب وہ کلاس میں جاتے ہیں اور جب ٹیچر آ جاتے ہیں کلاس میں، سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کا ٹیچر یا آپ کی ٹیچر کلاس روم میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، انہیں کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کمرے میں کلاس روم میں آپ کے ٹیچر آئے، آپ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اوکے بیٹا، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جو بچے اپنے اساتذہ کا، اپنے ٹیچروں کا احترام کرتے ہیں، پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بہت بڑی کامیابی دیتا ہے. اور ہمیشہ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں، جو اپنے ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو بچے اپنے اساتذہ کی، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انہیں احترام نہیں دیتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں. بے شک آپ کو سبق بہت جلدی یاد ہو جاتا ہو، آپ کی رائٹنگ بہت پیاری ہو، آپ ڈرائنگ بہت اچھی کر لیتے ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر آپ اپنے ٹیچر کا احترام نہیں کرو گے نا، اس کی عزت نہیں کرو گے، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں آئے تو اس کے احترام کے لیے اٹھنا ہے، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہونا ہے. اوکے، اور اس کے بعد سب نے مل کے کیا کہنا ہے، السلام علیکم. اچھا، اس میں شور نہیں کرنا. بعض بچے اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے، پیار سے
اور بہترین مسکراہٹ کے ساتھ بے ہوئے آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. جب آپ پیارے سے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے ٹیچر سے کہیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آگے سے جو آپ کا ٹیچر ہوگا وہ بھی مسکراتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں کہے گا اے میرے پیارے بچوں وعلیکم السلام. ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب ٹیچر کمرے میں آئے تو ان کے احترام کے لیے کھڑے ہونا ہے اور سلام کرنا ہے. پھر جب ٹیچر بیٹھ جائے تو اس کے بعد بیٹھنا ہے. ایسا نہیں کہ ابھی ٹیچر جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئے ہیں، وہ اپنی چیئر تک پہنچے ہی نہیں ہے اور آپ جلدی سے بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں کرنا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہو سکتا ہے کچھ بچے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ سوچیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ بچے بیٹھ کے تو میں بھی بیٹھ نہیں. جب تک ٹیچر نہ بیٹھ جائے تب تک بیٹھتے، سب بولیں گے تب تک بیٹھتے نہیں ہے. اچھا، اور اگر ٹیچر کہہ رہے ہیں آپ کو بیٹا بیٹھ جائیے، پھر بے شک ٹیچر نہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر ٹیچر کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں تو فوری بیٹھ جانا چاہیے. ٹیچر کہیں بیٹا خاموش ہو جاؤ تو فوری خاموش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں، اللہ انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو ٹیچر کی بات کو مانتے ہیں. جو بچے اپنے ٹیچر کا احترام نہیں کرتے، ان کی باتوں کو صحیح سنتے نہیں ہیں اور باتوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور مزے کی بات ہے کہ جن بچوں کے ٹیچر بابا ہوتے ہیں وہ تو بالکل کامیاب ہوتے ہیں. جن بچوں کے بابا ٹیچر ہوتے ہیں، بابا بھی پڑھاتے ہیں، چاچو لوگ بھی پڑھاتے ہیں، انہیں چاہیے وہ لازماً ان کا احترام کریں اور انشاءاللہ تعالی وہ بچے ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، کامیاب ہونے کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ پڑھیں گے، وہ بہت زیادہ اچھے بن جائیں گے اور ہمیشہ لوگ اچھے لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ آ گئی شاباش. تو آئیے اگلی بات کو ہم شروع کرتے ہیں اور وہ بھی ہم آج کریں گے کلاس روم کے اعتبار سے. جب آپ کے ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں کلاس روم میں اور بچوں سے وہ سبق سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے قاسم بیٹا، جب وہ علیہ السلام سبق سن رہے ہوتے ہیں، فرض کریں ایک بچے کو سبق آج یاد نہیں ہے، ایک بچے کو سبق آج یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہے بہت برا بچہ ہوتا ہے وہ کہ جب اس بچے کو سبق یاد نہ ہو رہا ہو یا سبق نہ آ رہا ہو اور استاد یا ٹیچر جو آپ کے ہیں وہ اسے اگر پیار سے ڈانٹ رہے ہیں یا پیار سے سمجھا رہے ہیں تو باقی بچے ہنسنے لگ جائیں، ہاں 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 اسے سبق نہیں آیا، یا کسی کی احانت کرتے ہوئے یا کسی کو دیکھ کے مسکرائیں، دیکھا اس نے آج ہوم ورک نہیں کیا، دیکھا آج اسے سبق یاد نہیں. جو بچے بچوں کی باتوں پہ ایسے ہنستے ہیں وہ بہت برے بچے ہوتے ہیں، وہ بہت برے بچے ہوتے ہیں. اور ہم تو برے بچے نہیں ہیں، ہم تو اچھے بچے ہیں. لہذا جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں بیٹا تو ان کی باتوں کو غور سنتے ہیں اور کسی کے اوپر ہنستے نہیں ہے، کسی کے اوپر ہنستے نہیں ہے، کسی کے اوپر ہنستے نہیں ہے. بھلا کیوں؟ اگر آج ہم کسی پہ ہنسیں گے، آج ہم کسی کی توہین کریں گے تو کل کاظم لوگ ہمارے اوپر بھی ہنسیں گے، پھر ہمیں برا لگے گا. بیٹا بیٹھ جاؤ. اگر آج ہم اچھا جو کسی پہ ذرا ہنسیں گے بعد میں لوگ ان پر بھی ہنسیں گے، لہذا کسی پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کی پریشانی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. بلکہ آپ کا اگر کوئی فرینڈ پریشان ہے، اسے کوئی مصیبت درپیش ہے تو اس سے بات کی جائے اور اس کی پریشانی کو حل کیا جائے، اس کی مشکل کو آسان کیا جائے اور اس کی مدد کی جائے، لیکن اس کی باتوں کا مذاق سب مل کے بولیں گے، اس کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا. جو کسی کا مذاق اڑائیں گے وہ اچھے بچے نہیں ہوں گے. کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. تو آج ہم مل کے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ پرومس کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے استادوں کا احترام مل کے بولیں گے، اپنے تمام ٹیچرز کی عزت کریں گے. جب وہ آئیں گے تو احترام میں ان کے احترام میں ان کے
سب سے پہلے ان کو سلام کریں گے، سب سے پہلے ان کو سلام کریں گے، اور جب کلاس میں آنے والا ٹیچر جب تک بیٹھ نہیں جائے گا ہم لوگ بیٹھیں گے، بیٹھیں گے، ٹیچر بیٹھیں گے نہیں، ہم بیٹھیں گے، شاباش۔ اور اگر ٹیچر کہہ دے اے پیارے بچوں بیٹھ جاؤ تو پھر جانا ہے، اوکے بیٹا۔ جب ٹیچر سبق پڑھا رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کی باتوں کو توجہ سے سننا ہے، اور اگر کسی کو سبق یاد نہ ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہنسنا جو آج کسی پہ ہنسے گا کل لوگ اس پر ہنسیں گے، اور ایسے بچے اللہ کو پسند کسی کا مذاق اڑانے والے بچے اللہ کو پسند مولا کو بھی پسند نہیں ہے۔ مولا کو کون سے بچے پسند ہیں؟ جو استادوں کا احترام کرتے ہیں، جو اپنی ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں، ایسے بچے اللہ کو بہت۔ میرے بچوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ تمام چیزیں دہراتے بھی رہیں گے اور یاد بھی کرتے رہیں گے، بشرط زندگی انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم سب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔